الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وذریاتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقی ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك آخر كلامك كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج انتہائی پرمسرت موقع ہے اور اس موقع کی مناسبت سے مختصر معروضات اور پھر دعائیہ کلمات انشاءاللہ ادا کیے جائیں گے۔ الحمدللہ کلیۃ البنات العربیہ للدراسات الاسلامیہ میں ہماری ایک اور بیٹی ماہا نے الحمدللہ قرآن کریم فرقان حمید مکمل حفظ کرنے کی سعادت حاصل کر لی ہے۔ الحمدللہ قرآن کریم کو حفظ کرنا اس دور کا انسانیت کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے، اور یقینی طور پر کوئی ایک کتاب، کوئی ایک دیوان، کوئی ایک نظم بھی یاد کرنا مشکل ہوتا ہے، جائے کہ اللہ رب العالمین کا وہ کلام جس کلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا لو انزلنا هذا القرآن، اگر ہم اس قرآن کو نازل کر دیتے علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو آپ دیکھتے کہ وہ پہاڑ بھی اللہ تعالیٰ کی خشیت سے دبا چلا جاتا اور ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ ننھی سی بچی اور چھوٹا سا دل، چھوٹا سا دماغ، اور اللہ تعالیٰ کا اس سے بڑا معجزہ کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ قرآن ان کے سینے میں محفوظ کر دیا اور ان کی زبان پر وہ قرآن جاری ہوتا ہے۔ انتہائی مبارکباد کے مستحق ہیں ان کے والدین جنہوں نے انہیں قرآن کریم کے سیکھنے پر لگایا، اور یقینی طور پر صرف قرآن حفظ کرنے والے کا کمال نہیں ہوتا بلکہ جو حفظ کرا رہا ہوتا ہے اس کا بھی کمال ہوتا ہے، اور اس کو حفظ کرنا اور کرانا لوہے کے چنے چبانے کے مترادف ہوتا ہے۔ ان کے والدین ہی نہیں بلکہ ان کے اساتذہ کرام بھی جنہوں نے انہیں قرآن کریم حفظ کرنے کی راہ پر ڈالا، یہ بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑا انعام ہے، اور اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا اکرام ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے وہی یہ قرآن کا آغاز ہی اقرا سے کیا، اور اقرا بھی عام تعلیم نہیں، عام پڑھنا اور پڑھانا نہیں، بلکہ قرآن اللہ کا ذکر، اقرا باسم ربک الذی خلق، وہ علم جو اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا ہے، اور اقرا وربک الاکرم، تکریم بھی اسی تعلیم کی وجہ سے ہے۔ میں انتہائی مبارکباد دیتا ہوں ان کے والدین کو، اور جو حدیث شریف میں نے پڑھی اس میں اللہ کے نبی نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن کریم کو سیکھتے ہیں اور قرآن کریم کو سکھاتے ہیں۔ اور تیسری بات نبی اکرم نے فرمایا کل قیامت کے دن یقال لصاحب القرآن، قرآن والے سے کہا جائے گا، قرآن پڑھنے والے سے، قرآن پڑھانے والے سے، قرآن سیکھنے والے سے، قرآن سکھانے والے سے، قرآن حفظ کرنے والے سے اور قرآن حفظ کرانے والے سے کہا جائے گا اقرأ، پڑھتے جاؤ، وارتقی، اور جنت کی سیڑھیوں کو چڑھتے جاؤ۔ اور وہ جب جنت میں اپنی منزل پر پہنچنے کے شوق میں جلدی جلدی اور تیز تیز پڑھے گا تو آواز آئے گی ورتل، آرام آرام سے پڑھو، کما کنت ترتل فی الدنیا، اس طرح دنیا میں تم ترتیل کے ساتھ، تجوید کے ساتھ، آسان آرام کے ساتھ پڑھا کرتے تھے، اس طرح پڑھو۔ فإن منزلک آخر کلامک، تمہاری منزل وہی ہوگی جو تمہاری آخری آیت ہوگی،
یعنی تم نے الف لام میم سے الحمدللہ رب العالمین نے شروع کیا، اور جب والناس پر پہنچو گے تو وہ تمہارا درجہ ہوگا، وہ تمہارا اعلیٰ ترین مقام ہوگا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جنت کے 100 درجات ہیں، اور ہر درجے کا ایک درجے کا دوسرے درجے سے جو تفاوت ہے، جو مقابلہ ہے، وہ اتنا ہی ہے جتنا زمین کا آسمان سے ہے۔ اب اندازہ لگائیے کہ قرآن کے پڑھنے والے کا، صاحب قرآن کا اللہ اکبر کیا درجہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان کی نسبت سے وہ درجہ ہمیں بھی حاصل کرا دے، اور اللہ ہماری نسلوں میں بھی کوئی حافظ قرآن اٹھا دے اور برپا کر دے۔ اور حافظ قرآن صرف اسے نہیں کہا جاتا، یہ ایک اہم ترین نقطہ ہے۔ حافظ قرآن صرف اسے نہیں کہتے کہ جس نے قرآن کے الفاظ کو یاد کیا ہو، صرف اسے حافظ نہیں کہتے، بلکہ حافظ اسے کہتے ہیں جسے قرآن کے الفاظ و کلمات معانی کے ساتھ یاد ہوں، اور وہ ان کلمات پر ایمان رکھتا ہو اور اس کے مطابق زندگی گزارتا ہو۔ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ماہا کو، ان کے والدین کو، ان کے اساتذہ کو، مدرسے کو، ہماری میڈم صاحبہ جو دنیا سے چلی گئیں، جب وہ حیات تھی تو یہ مدرسے کی طالبہ تھیں، اور آج الحمدللہ ان کو بھی ریوارڈ پہنچے گا۔ اللہ رب العالمین سب کو اس سعادت سے بہرہ مر فرمائے، اور سب کو اس ثواب میں شریک فرمائے۔